السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو عافیت سے رکھے۔ نلگنڈے کے لٹل فلاورز اسکول میں مسلمان بچوں اور بچیوں کو زبردستی عیسائیت کی طرف راغب کر رہے تھے۔ اس کی اطلاع ملتے ہی وہاں کے علماء کرام نے وہاں پر پہنچ کر سارے چیزوں کا جائزہ لیا اور بہترین اسلام کا پیغام، اسلام کا میسج دیا اور ایک وارننگ بھی دیے اور کہا کہ اس طرح کے شرکیہ چیزوں میں مسلمان بچوں اور بچیوں کو شامل نہ کرے، اور کہا کہ اگر اس طرح کی چیزیں آپ کریں گے کہ مورتیوں کے سامنے جھکائیں گے اور ان سے مانگنے کے لیے کہیں گے، اس طرح کے شرکیہ کام کرائیں گے تو آپ کا اسکول ختم ہو جائیں گا۔ اب وہاں کے بدماش اسکول والے اس بات کو پھیلا رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حقیقت کھل گئی، اب سب یہی کہیں گے۔ ایک بچہ جھوٹ بول سکتا ہے، ایک بچی جھوٹ بول سکتی ہے۔ اب تقریباً وہاں پر پڑھنے والے بچے بچیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ کام ہم سے کرائے گئے ہیں۔ آئیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیا سچ ہے کیا غلط ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اپنے اسٹیٹس پہ اس کو ضرور رکھیں۔ ہوتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اب تک اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو ہم یہ بتا دینا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان کا کسی بھی زندہ یا مردے کے سامنے عظمت کے ساتھ کھڑے ہونا، یا دونوں ہاتھ ایسا کر لینا، یا یوں کر کے اس کے سامنے کھڑے ہونا اسلام میں شرک ہے۔ اسی طرح سے جھکنا بھی شرک ہے۔ بات یہ ہے کہ مسلمان بچوں کے بارے میں طے کر دے کہ ان کو اپنے پروگرام میں، جو خاص کر میں آپ کو بتا دیا نا کہ کسی بھی طرح سے دونوں ہاتھ جوڑنا، یا ان کے سامنے کھڑے ہونا، یا پھر اس کے اطراف پھرنا یا جھکنا، یا کسی بھی طرح کی چیز میں جا کے پھول وغیرہ اس کے اوپر ڈالنا، یہ سب ہمارے مذہبی اعتبار سے کافروں کا شرک کا طریقہ ہے، جو ہمارے قبول نہیں ہے، ہم اس کو ہونے نہیں دیں گے۔ بس ہاں، یہ دو ریکویسٹ سن لیجیے پھر آپ، کہ ہماری دو ہی گزارشات ہیں۔ آپ نے اب تک اگر نہیں سمجھا ہے کہ یہ شرکی عمل ہے مسلمانوں کا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ ہم صاحب بولے مذہبی ذمہ داری سے کہ شرکی عمل ہے، اس کو نہیں برداشت کریں گے، اور بچوں کو سے بھی آپ بولتے کہ آپ لوگ کھیلو کود بھی کر لو، آپ کو جس میں ملتا ہے آپ کے بڑے نہیں پسند کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مذہب مسلمانوں کو اپنے نماز کے اعتبار سے بھی ان کو نماز پڑھنے کے لیے کوئی بھال دے دیجیے، اور بچوں کو اس قسم کے معاملے میں اگر کوئی بچہ اپنے آپ چلے بھی جاتا ہے یہ چھپ کے، اور آپ خطر بالکل آنے کے لیے نہ کہیں، بلکہ آپ کو اس میں لکھ کے لگا دیں، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ بس Respected principal of the institute, I am also the student of this institute. So I am requesting you kindly that don't push the children, Muslim children, to do the idol worship. Long back also, we children used to do lot of things in that hostel, like preparing the Christmas celebration, all that. But at that time, the religious preachers were not well developed in this Nalgonda, but now Tabligh has raised, and all the people know that idol worship. We accept that Jesus, peace be upon him, is a prophet, but we don't think that he is a God. Maryam is not a God, Jesus is not a God, no three gods. We believe in only one God, Allah Tabarak wa Ta'ala. So please stop, don't disturb it. So please kindly don't force our children to put hands together in the front. Please kindly don't force our children to put hands together in the front of the idols. Idol worship is prohibited in Islam. So our children, they from the childhood, they are misguided in these institutions, because of which they are eloping with the Hindu boys. They are marrying the Hindu boys. This all, yes, I want to tell all this. I want to tell all this. Yes. No. So, acha.
God. So therefore we only pray in the name of God, not in the name of Jesus and in the name of Maria, not like that. But at the same time, though we pray with the closed hands, we never force anybody to pray with closed hands. And if at all anybody did not pray, we did not ask them to join hands. And even the idol worship also, we never force anybody. At this time on October 1st, Little Flower is the name of our institution. She is not a goddess or she is only a saint. So we want the children to know in the later years when they grow big, they should know who Little Flower is. She is only a saint, and we just gave her values to the children. What she is. She is very simple, loving, and she shared her love, God's love to others. Only that much what happened, and we never told the children to worship the idol or to pray. Only we told them to sit and just pass by the statue. That's all. We never tell them. Only to visit with them. That's all. Thank you. Madam, what you told is just a minute. We never do it like that. आपको बोले बिल्कुल ओके भाई चलो बोलो हर पेरेंट अपने बच्चों से गवाही दिलाते। आप गलत बोल रहे हैं, बात हम नहीं बोले बोल के हर पेरेंट क्या बोलते हैं? जरा जी सामने आओ, एक जरा
माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे काम करो जी भाई, ये फोटो खींचवा जाओ, काम करो, बात करेंगे चलो, फोटो कभी भी बात करेंगे चलो, बात करेंगे चलो, आज जब आते कांगा मीडिया, चलो बात करेंगे चलो। डीएसपी साहब आए जब आते भाई, अपन बात करेंगे चलो। रुको बोले अरे वो खाली गेम है बड़े भाई। डीएसपी साहब आके हमको डीएसपी से ऑफिस में मिल लेते हम। फिर असल छोड़ के दो उसको। अंदर ही जाना है। बच्चों के लिए पेरेंट होना, और कोई भी एग्जाम का कोई सुनाना है तो पेरेंट होना। आज हम अपनी बात करना चाह रहे हैं तो पेरेंट को मौका नहीं देने का क्या मतलब है? हमारे बच्चों का पेरेंट ईमान भी आने खत्म दो, हो जाता। पेरेंट भी रहेंगे, बात करेंगे। हम अलग से हम अलग बात कर लेंगे, लेकिन पेरेंट की बात तो सुन लो। ऐसा नहीं है कि पेरेंट की बात नहीं सुनेंगे, ये कोई काबिल कबूल नहीं है। स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता, हमको चांस नहीं है बात करने को, तो वो कैसे होता? सबको चांस देना पड़ेगा। है इसमें हर एक को अपना अपना इस्लाम पे, हिंदुइज्म पे, क्रिश्चियनिटी पे चलने का पूरा हक है। लेकिन किसी बच्चे को लेके जाके मूर्ति के सामने ठहर के ऐसा दंडन करो या उसका तवाफ करो बोलना, ये बिल्कुल गुनाह है, गलत है। हम इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते, हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते। अंदर चलेंगे मुसाहब, अंदर चलेंगे मुसाहब। किसकी सुनेंगे? अरे डीएसपी साहब से काम नहीं है साहब हमारे को। हमारे डीएसपी साहब से काम नहीं है साहब। क्यों नहीं आता? नहीं गेट पे चलो साहब, गेट पे चलो जी। रास्ता हटाओ, गेट पे डीएसपी से क्या काम हमारे को? डीएसपी से क्या काम हमारे को? डीएसपी साहब क्या करते हैं? डीएसपी साहब क्या करते हैं? हम ऑफिस में मिलेंगे डीएसपी साहब से। डीएसपी साहब से ऑफिस में मिलेंगे साहब। पहले तो हमारे सामने प्रिंसिपल अपोलोजाइज करना से बात करेंगे। प्रिंसिपल से बात करना है। नहीं डीएसपी साहब से कराना है हमारे को। चलो 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 साहब, वो आप कर दो। अंदर बात करेंगे, अंदर बात करा दो हमारे को बच्चे साहब। नहीं, बाहर नहीं, अंदर होना बात बाहर नहीं होती बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नलगुंडा लिटिल फ्लावर स्कूल में पढ़ने वाले तालिबात और छोटे बच्चे, ये तमाम के तमाम 21 अक्टूबर 2021 में एक वाक़या पेश आया जो मुसलमान के लिए किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं, और ये ईमान के लिए बड़े ख़तरनाक बात, बल्कि ईमान से निकल जाने वाली बात है। जो बात सुनने में आई है वो यही है कि लिटिल फ्लावर के टीचरों ने बाकायदा तौर पर बच्चों को ले जाकर क्लास के एतबार से पूरी जमात को ले जाकर एक मूर्ति के सामने जो है ऐसे हरकत कराई जो यकीनन काबिल नफ़रत ही नहीं बल्कि काबिल यानी तौबा है, जिसके लिए जो बड़े बच्चे हैं जिनकी उम्रें 14 साल से ज़्यादा है उनको तो ईमान लाना पड़ेगा, तजदीद ईमान करना पड़ेगा। जो छोटे बच्चे हैं उनके माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो भी सलात तौबा पढ़ के दुआ इस्तग़फ़ार करें और अपने बच्चे को कलमा पढ़ाएँ। ये बात याद रखें कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन ईमान का सौदा कभी नहीं कर सकता। तालीम अच्छी होने के लिए क्रिश्चियन स्कूल के बहाने हम लोग अगर क्रिश्चियनों की हर चीज़ को कबूल करेंगे, पूजा पाठ को और यीशु मसीह को गॉड मानने को और उसके खुदा मानने को, या वो लोग जो भी पूजा हरकत कराएं हम उसको अंजाम मारेंगे तो इस्लामी गैरत, इस्लामी हमीयत के ख़िलाफ़ है और सरासर कुफ्रिया हरकत है। जिस तरह से उलमा इकराम बार बार बोल रहे हैं, ईसाई मिशनरीज़ का सबसे बड़ा नुकसान ईमान का चले जाना है और हम सबको इसकी फ़िक्र करना है। हमारे
بچوں کے اندر بچپن سے جو چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی وہ کبھی بڑے ہونے تک بھی نہیں نکل سکیں گی. جب ان کے دلوں میں بات بٹھائی جا رہی ہے کہ ہم یسوع مسیح سے مانگیں گے وہ دے دے گا اور غیب سے ہمارے ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا, تو پھر اس میں خدا کا ایمان ہی کہاں رہا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بالکل برخلاف ہو گیا. جس طرح سے کفر یہ معنی میں نہیں ہے کہ بھئی آدمی صرف کسی مورتی کے سامنے پوجا کرے, بلکہ غیر اللہ کے سامنے اپنی امیدوں کا رکھنا اور اپنے خوف کا ختم کرانا, یعنی کسی سے نفع کی امید یا کسی سے نقصان کا خوف, یہ دو میں سے کوئی ایک چیز بھی آ گئی تو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہو جائے گا, وہ شخص مسلمان نہیں رہے گا. اس لیے اس بات کو یاد رکھیں, جن کے بچے لٹل فلاور میں پڑھتے ہیں وہ اللہ کے واسطے اپنے ایمان کے بچانے کے لیے, مستقبل میں ملت کو اس طرح سے کفریہ حرکت سے بچانے کے لیے اس کے ذمہ داروں سے, ان کے پیرنٹ حضرات جن کے بچے اب لٹل فلاور باقاعدہ پرنسپل سے مل کر یہ گفتگو کریں, آپ کو ہم صرف پڑھانے کے لیے دیے ہیں, پوجا پاٹ کے لیے نہیں دیے ہیں. ہمارے بچوں کو بالکل نہ لے جایا جائے, آپ کراتے ہیں کچھ بھی کرا لیں, لیکن مسلمان بچے اس کے لیے ہم جانے کے لیے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ کفریہ حرکت ہے جو ہمارے قابل قبول نہیں ہے. یہ بات ذمہ داروں کو اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے. اگر ہم آج نظر انداز کریں گے, کل کے بچے مستقبل میں دوستی کر کے کرسچن سے شادی کریں گے تو پھر سر پیٹنے سے کچھ نہیں ملے گا, اور یہی کہنا پڑے گا لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. آپ اس معاملے کو آگے بڑھنے نہ دیجیے. اس سے پہلے بھی سینٹ فلاور والوں نے بھی, سینٹ الفیسس نے بھی ایسی کچھ بڑے بچوں سے حرکتیں کرائی. ملنے گئے تو اس نے بہت دھتکار دیا, لیکن بعد میں ایک دو افراد سے بات کیا, لیکن یہ حرکت ان کی گزشتہ سال بھی لٹل فلاور میں ہوئی اور اس سے پہلے بھی دوسرے اسکولوں میں ہوئی, اور یہ سلسلہ بڑھتے جا رہا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو تعلیم دلانا ہو تو دلائیے, لیکن بار بار یہ پوچھتے رہیے کہ بچے سے کوئی حرکت غیر یعنی پوجا پاٹ کی نہ کرائی گئی کیا. اگر کرائی گئی ہے تو وارننگ دیجیے, اور ضرورت پڑنے پر ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچوں کو نکالنے کی بات کیجیے. لیکن خالی تعلیم کے بہانے سے ایمان کی سودا بازی کرنا اور ایمان کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑی بربادی ہے, اور اس امت کے لیے ایسی جو ہے مصیبت ہے جس پر جتنا بھی سر پیٹا جائے کم ہے. پوری ملت اسلامیہ کے تمام سربراہ علماء کرام یہی رونا رو رہے ہیں کہ کرسچن اسکولوں میں اور دوسرے اسکولوں میں جا کر بچے غیروں کے طریقے کو اپنا رہے, غیروں کی پوجا پاٹ میں مبتلا ہیں اور غیروں کے ساتھ شرک میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بچانے کے لیے ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں, تمام ائمہ اکرام بھی اطراف کے جو ان کے بچے جہاں جہاں پڑھتے ہیں وہ بھی فکر مند ہوں, اور اپنے ان کے پیرنٹوں کو ذمہ داری کے ساتھ وہ لے کر بھی خود اسکول تک پہنچیں. چاہے اندر آنے دیں تو موقع اچھا ہے, نہ آنے دیں تو بھی ہم یہ کہیں ہم جو ہے مذہب کے سربراہ ہیں, ہمارے مذہب کے خلاف کوئی حرکت ہوگی اور مسلمان بچہ کرے گا ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے, اور پیرنٹ بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں اللہ کے واسطے ما تعبدون من بعدی کو یاد رکھیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کیا ہوگا. ارے جیتے جی تم جانے کے لیے تیار نہیں, اور تم کو بولنے کے لیے بھی تم آپ حرکت میں نہیں آ رہے ہو. افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر, ان کا ایمان بھی چلا جائے گا, اور ان کے بچہ یا بچی بڑی ہے تو اس کا ایمان بھی چلا جائے گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو بچیاں اس طرح کی حرکت میں مبتلا تھے تجدید ایمان کریں, اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کے والدین جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ اور رد کفر پنجم کلمہ پڑھا کر توبہ کریں, اور اس کی فکر کریں کہ آئندہ یہ حرکت نہ ہو.